ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، ایک قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، مانا دیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج سے پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعریف کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ تھوڑی دیر اپنی اپنی زندگی پہ غور کیجئے، خدا کے اس فضل کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ شجیلا بنجمن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آج خدا ان کے گھر میں ایک بڑے حادثے سے خدا نے انہیں بچایا اور سلامتی کے ساتھ وہ خدا ان کے گھر میں شکر گزاری کے لیے آئی ہیں۔ ہم اپنی بہن شمیم نیلسن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی آمد و رفت میں خدا نے انہیں سنبھالا۔ ہم ان کی بزرگ والدہ کے لیے جنہیں خدا نے اپنے پاس بلایا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح بھائی صادق کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بھی تسلی کی دعا کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ پہ غور کریں، اگر میرا اور آپ کا وقت آ جاتا ہے، میں اور آپ ان مکانوں میں، ان جگہوں میں جانے کے لیے تیار ہیں جو خدا نے اپنے ایماندار لوگوں کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے آج یہ موقع ہے، آج قبولیت کا وقت ہے اور آج نجات کا دن ہے، اقرار کرنے کا دن ہے۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلیں۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر اور اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے،
یعنی یسوع مسیح راست باز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے مان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں، خدا کا شکر ادا کریں، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے زبور نمبر 122 گائیں، دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ سارے دکھ ساری تکلیفیں پریشانیاں یسوع مسیح تیرے نام سے جاتی ہے. تیرا پاپ وقت اس سے جان کے تمہیں لگ چکا ہے. تو جی میں شاید بھی میں تو خدا کا خدامت ہے.
स्क्वायर के लिए, स्टाफ के लिए दुआ खास की करता हूँ, अपने खादम के लिए, इसके घराने के लिए दुआ खास की करता हूँ। आज का पाक कलाम तब से मांग लेता हूँ, ऐ यीशु नाथी तू रहम कर, अपनी बातों से शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी जान मान की साथ की गवाही कर, हम पर करम कर, हम पे फضل कर, हमें बरकत दे। जो कमजोरी की हालत में है शादी बसते, जितने लोग अस्पतालों घरों में जो बीमार है यीशु नाथी जब अपना तकबीर पड़ा उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में जाएं और तेरे घर में आकर तेरे नाम की दुआई दे सके। और सारे चुपा मेरे प्यारे बाप के नाम में तू रहमतों का बादशाह है। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ खास माफी चाहता हूँ, अपने हुक्मरानों के लिए दुआ खास माफी चाहता हूँ, अपने मुल्क के लिए दुआ खास माफी चाहता हूँ। तेरी रहमत चाहता हूँ, तेरा कर्म चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ यीशु नाथी आदम की बात को बरकत सुना लगा, हर दुख तेरी सबका कबूल कर, अपनी रहमत, अपना कर्म, अपना फजल कर। इस बीच से जान करता हूँ जो तुमसे मांग लिया तूने दे दिया, मांग तब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
کی حالت میں ہیں. ہم ارما رسل کے لیے، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، مسز گریفن ڈیوڈ کے لیے، مسز ملک محمود کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، بھائی ارنسٹ کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، عاشی کے لیے، دانش کے لیے، مسز رضیہ نثار کے لیے، بھائی ریاض بھائی مشتاق کے لیے، انیک کے لیے خاص طور پر جو جرمنی میں ہے، ہم اس نوجوان کے لیے خاص دعا کریں، خدا اس پر رحم کرے. بہن انجم کے لیے، شجیلا کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جو ان دنوں میں کمزوری کی حالت میں ہیں، خدا ان اپنا ہاتھ بڑھائے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، تاکہ وہ بھی خدا ان کے گھر میں آئیں اور شکر گزاری کریں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. آمین. بائبل مقدس کی پہلی کتاب 24واں باب 34ویں سے لے کر 38ویں آیت تک. میرے جاوید اس حوالے کی تلاوت ہمارے لیے کریں گی. صفحہ نمبر 23، بائبل مقدس کی پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب 24واں باب 34ویں آیت سے 38ویں آیت. آج کا دوسرا ویل رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 7واں باب 15ویں آیت سے 25ویں آیت. رومیو کا خط 7واں باب 15ویں آیت سے 25ویں آیت، صفحہ نمبر 145. اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے. رومیو کا خط 7واں باب 15ویں سے 25ویں تک. چلیں، وہ شجیلا کا ہاتھ آ گیا، اور شجیلا نے آج شکر گزاری بھی کرنی ہے ادھر آ کے، تو ٹھیک ہے. پھر ہم گیت گائیں گے، زبور گائیں گے 85. میں گل خدا دی سنا گا چد کرے گا کلام. 2 آیتیں گائیں گے زبور نمبر 85 کی. پھر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت، صفحہ نمبر 14. صفحہ نمبر 14، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت کی تلاوت ہم سنیں گے خدا کی خادم پادری نیلسن شہزاد کے وسیلے سے. چند ایک ضروری باتیں، چند ایک ضروری اشتہارات. ایک تو 2 شد ہمارے لوگوں کو بھی اتنی زیادہ کم عقلی کے ساتھ کام شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنے مسیحی لوگ بھی بائبل کو جلانا شروع ہو گئے ہیں. میں اگلے اتوار وہ حصہ آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ شیطانی کنونشن ہوئی ہے اور شیطان کو مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ؟ ان کے پاس پیسہ بڑا ہے. شیطان نے تو یسوع مسیح کو بھی آزما لیا تھا پیسے کی وجہ سے، دنیا کی ساری شان و شوکت دے دوں گا تو مجھے سجدہ کر. تو ہمارے لیڈر بھی سجدہ کر دیتے ہیں، پیسہ لے آتے ہیں تو سجدہ کر دیتے ہیں. یہ باتیں میں کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ارد گرد کا خیال رکھیں، اور ان ساری باتوں کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ضرور آگے جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ لوگ ان ساری مشکلات سے بچ سکیں. پھر میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جو آپ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں اپنے اوپر خرچ کیا کریں. تب اس نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں اور خداوند نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے. اور اس نے کہا بھیڑ بکریاں
اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور نوکر اور گدھے بخشے۔ اور میرے آقا کی بیوی سارہ کے جب وہ بڑھاپے کی ہو گئی اسے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا، اور تو کاہنوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیاہ، بلکہ میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا بھائی سے برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ بہت زیادہ یہ ضروری تھی، اس سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی بیٹا۔ رومیو کے کلیسیا کے نام خط، اس کا 7واں باب 15ویں آیت سے۔ اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے۔ اگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ Yeah.
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब 16वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक। बस इस ज़माना के लोगों को मैं किस से तशबीह दूँ? वो उन लड़कों की मानद हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। एक किताब की सूची पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूब नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जोर है। उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और उसकी कुदरत से कमवाई मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस के अहद में हमारे लिए मसलूबी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन नविश्तों के बावजूद जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। बाप भी दाहिनी तरफ बैठा है, तो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए कराने वाला है। उसकी सब नफरत ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ पर जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। दुआ मांगें, बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदा के घर में तशरीफ़ लाए ताकि आप मिलकर कलीसिया के साथ उसकी तज़ीम करें, उसकी सताइश करें, उसका शुक्र अदा करें और मौजूदा हालात से वाक़िफ़ हो सकें। मौजूदा हालात, जब से दुनिया वजूद में आई, खुदा ने वसाइल भी दिए और साथ मसाइल भी बढ़ते गए। जूँ जूँ इस दुनिया की आबादी बढ़ती गई, मसाइल भी बढ़ते गए। आज हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ सब्र और तहम्मुल के साथ किया जा सकता है। ख़ानदानों में भी देख लें, घरों में देख लें, अदारों में देख लें, गली मोहल्ले में, बरादरी में, सोसाइटी में सब्र और तहम्मुल की कमी है। अब जहाँ काम करते हैं वहाँ देख लें। इसलिए आज का ये पैगाम बड़ी तसल्ली से सुने। मुख्तसर कलाम होगा लेकिन मेरी और आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए है। और मैं शुरू करना चाहता हूँ रूमियों के ख़त से, एक कलीसिया रूमी की। खुदा का बंदा वहाँ पे कलाम पेश करता है। मसाइल बड़े हैं उस कलीसिया में, मुश्किलात बड़ी हैं वहाँ पे। आज की दुनिया में भी ऐसा है। हम अपने मुल्क के लिए ख़ास दुआ करते हैं, हमारे मुल्क पर खुदा रहम करे। हमारे मुल्क में भी सब्र तहम्मुल नहीं है, जज्बात बड़ी जल्दी भड़कते हैं। शख्सी ज़िंदगी के लिए नहीं, ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए नहीं, हालात ख़राब करने के लिए। हमारे भी ऐसे लोग हैं, इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसा है। तालीम बड़ी है, तरबियत बहुत कम है। आपने घरों में तरबियत देनी है बच्चों को। 3 अहम बातें रात को, ये मिसेस स्टेला जोसेफ बैठी, इनके घर में इबादत थी, तो वहाँ गुफ्तगू करते हुए अच्छा लगता है मुझे कि जब ख़ानदान के लोग या नौजवान को बात करें, पूछें। 3 बातें बड़ी अहम हैं आज के दौर की। गौर से सुन लें, अपने अपने घरों में भी ये किया होगा। ख़ानदान हमारे हाथ से निकल रहे हैं।
जैसे मियाँ बीवी बच्चे, मरी में भी हमने ख़ानदानी इबादतें करनी है और ख़ानदान पे मैसेज सुनेंगे। आज आप अपने घर में देख लें, ख़ानदान में देख लें, अदब अदाब की भी कमी हो गई है। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी तंजीमें हैं जो हालात ख़राब करती हैं। बेटा आगे जगह है, आप आगे आके बैठिए। दुनिया में ऐसे हालात पैदा करने के लिए ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो बड़ा पैसा इस्तेमाल करती हैं। पहली बात सुन लें, बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं हो सकता। मुझे और आपको तब्दील कर देगा, लेकिन जो उसमें तब्दीली लाएगा, मुकाशफा की किताब के आखिरी सफ़ात पे पढ़ लेना, दुनिया की तमाम लानतें जो हैं, अगर कोई आमेज़श करेगा, आमेज़श का मतलब आता है मिलावट करेगा, चीज़ों को बढ़ाएगा या कम करेगा, अल्फाजों को तब्दील करेगा, दुनिया की लानतें उस पर होंगी। और ऐसा हो रहा है जहाँ पे बाइबल मुक़द्दस भी लिखा है नर और नारी, मेल और फीमेल, वहाँ पे तब्दीली करके उन्होंने कहा 2 पर्सन, 2 लोग। अब 2 लोग कौन है? कोई भी हो सकता है, ख़वातीन भी 2 हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं। और ये बाइबल की रूह से हमारी तालीम के मुताबिक बिल्कुल गलत है, और ऐसा हो रहा है। और हमारे अपने मुल्क में भी इनमें तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ख़ानदान की बात। ख़ानदान की हैसियत कम हो गई है दुनिया में। ख़ानदान खुदा के कलाम में खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्श देता है, फिर उन्हें आगे बरकतें देता है, औलाद जैसी नेमत देता है। खुदा ने बनाया औरत और मर्द को, लेकिन आज दुनिया के कुछ लोग, कुछ तंजीमें शादी को सैक्रामेंट नहीं मान रही। इसकी ज़रूरत नहीं है, ना भी करें तो कोई बात नहीं, बहुत गलत है। हमारे बच्चे इस वक्त जिस दुनिया में हैं, मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ, जिस माहौल में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, जिस कॉलेज में है, जिस स्कूल में है, ये बच्चे हाथों से निकल रहे हैं। इन पे गौर करें, वक्त पे शादी कर दें इनकी। मैं खुद अपने बच्चों के बारे में यही सोच रखता हूँ। जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तीसरी बात, ख़ानदान पहले इकट्ठे थे, रिश्ते मौजूद थे, दादा दादी, नाना नानी, फूफो, चाचू, खालू, खाला, फूफा। आज हमारे घर के बच्चे, आप माने ना माने, आपके घर में भी ऐसा ही है। बिल्कुल छोटे होते हैं, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा होता है, वो दादा नहीं कहता, फुफ्फो नहीं कहता, चाचू नहीं कहता, नाम लेता है। तो हम सारे खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? नाम ले रहा है। आपको ये पता नहीं कि ये रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, नाम लेते हैं छोटे बच्चे। जब मैंने पहली दफ़ा ये सुना, एक बिल्कुल छोटी बच्ची अपनी दादी और दादा का नाम ले रही थी, ये 35 साल पहले की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा, बुरा लगा। वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे टीचर थे जिनसे मैं सीख रहा था, और उनकी छोटे से बच्चे दादी का भी नाम ले रहे थे, दादा का भी नाम ले रहे थे। मैं कह रहा था इन्होंने सिखाया क्यों नहीं? ये सिलसिला आज आपके घरों में, हमारे घरों में पाया जा रहा है। और जिस बात का मैंने जिक्र किया, इस पूरे हफ्ते में बड़ी मुश्किल हुई है। स्वीडन के मुल्क में एक ऐसा शख्स जो मसीही है ही नहीं है, इराक़ का रहने वाला था, वहाँ गया, वहाँ उसने वहाँ की शरीयत ले ली। वो बेदीन है, वो मुल्हिद हो चुका है, खुदा का इनकारी है शख्स। वो उसने मुक़द्दस किताब को जलाया, पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद किया उसने। हमारे अपने मुल्क में जुमे के रोज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को बचाया। ऐसी तंजीमें भी हैं जो हमारे लिए पैगाम भेज रही थी कि हम चर्चेस पर भी हमला कर सकते हैं, मसीही लोगों पे भी कर सकते हैं। उन्हें पता नहीं है, अक्ल नहीं है। खुदा ने अक्ल से महरूम रखा उन लोगों को कि देख तो रहे वो है कौन है। स्वीडन के लोग तो सारे खुद मसीही नहीं है, मसीही मुल्क है वो,
خدا نے ان کو یہ ملک دیا، خدا نے ان کو وسائل دیے، لیکن زیادہ لوگ وہاں بھی خدا کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ مبارک لوگ بیٹھے ہوئے یہاں، اس جگہ میں ان چرچز میں اتنے لوگ ہی نہیں ہوتے۔ وہ چرچ کی جو اہمیت یہاں آ کے ہمیں سکھا کے گئے تھے نا، ہم نے تو اس کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اب چھوڑ دیا۔ اب انہیں ضرورت ہے ہماری، ہم خدا کا کلام ان کو سنائیں اور سکھائیں اور سمجھائیں کہ خدا بھی ہے۔ وہ خدا سے منکر ہو چکے ہیں، وہ ساری چیزیں خود بنانا شروع ہو گئے ہیں، انسان تک انہوں نے بنا دیا۔ اس لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھروں میں یہ 3 تعلیموں کو کبھی نہ آنے دینا۔ اب شیطانی کنونشن کی بات کرتے ہیں، کتنے کروسیڈز ہمارے ہاں ہوتے ہیں، کتنی کنونشنز ہوتی ہیں، ہم خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کا نام ہی شیطانی کنونشن رکھا۔ اور ایک لڑکی جب گا رہے تھے، جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے شیطانی کام، آئی ہے اور اس نے بڑے فخر کے ساتھ بائبل کو پکڑا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کاغذ کو، ایک ایک پیج کو پھاڑا اور پھینکا۔ مطلب کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ ایک عام کتاب ان کی نظر میں ہے۔ آپ بچیں ایسی چیزوں سے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی کوئی آپ کو ایسا کاغذ اور رات ورق رستے میں بھی ملے تو رہنے دیں، جب آپ اٹھائیں گے آج کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رومی کا خط نکالیں۔ سادہ باتیں ہیں، غور سے سنیں، پوری توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ کشمکش ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ 14ویں آیت پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، شریعت، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ اتنا بڑا خادم مقدس پولس رسول لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں اپنے آپ کی بات کرتا ہے، پھر ان کو انوالو کرتا ہے جیسے میں آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمارے بچے سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتا ہے تو نہیں کچھ پتا، کہتے ہیں گھر میں نوجوان بچے ہمارے ماں باپ کو دادا دو تو نہیں پتا، پرانے دور دے تو نہیں پتا۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت روحانی ہے، مگر میں، اے کلیسیا کے لوگوں، میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ یہ سچی بات ہے، گناہ کے ہاتھوں ہم بکے ہوئے ہیں، آج بھی بکے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر بکے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے سربراہ، ہمارے عزت مآب سب بک جاتے ہیں، گناہ انہیں خرید لیتا ہے، کیونکہ دنیا خریدی جا چکی ہے اس وقت۔ اور مقدس پولس رسول تو اس وقت ہی کہتا ہے میں بکا ہوا ہوں، مجھے کسی نے خریدا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ۔ آج کی دنیا میں یہ جو شیطانی کام ہو رہے ہیں نا، یہ پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن میں یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہوں، اس نے ہمیں خریدا ہے اپنا خون دے کے۔ کاش میں اور آپ اس کے ہاتھوں بکیں۔ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، اے خدا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، اور آپ انمول لوگ ہیں، آپ انوکھے لوگ ہیں، آپ خوبصورت ترین لوگ ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ پولس رسول کہتا ہے میں جانتا ہوں جسمانی گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ جس چیز سے نفرت ہے میں نہیں کرنا چاہتا، بری چیز ہے، آئی نو ویری ویل کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں۔ سبب وجہ ماحول ہے، دنیا کا ماحول ہے، یا میری رب کی خدا سے دوری ہے، یا کسی اور چیز میں چمک زیادہ ہے، کشش زیادہ ہے، اٹریکشن زیادہ ہے، جس کی طرف میں اور آپ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت
خوب ہے، وہ بتا رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ یہ ہے گناہ، نفرتی کام ہے، غلط کام ہے، لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں، میں کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو کام میں نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے واقف ہوں یہ غلط ہے، لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے، اور یہی بات اسی کا اقرار خدا کا بندہ کرتا ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ ارادہ میں کرتا ہوں، میرا ارادہ نیکی کرنے کا ہے، میرا ارادہ اچھے کام کرنے کا ہے، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھے ارد گرد کی چیزیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اس وقت جو دنیا میں گناہ پایا جاتا ہے، جن چیزوں میں زیادہ کشش ہے، بدی ہے، گناہ ہے، ان میں کشش بڑی ہے، وہ مجھے مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی کرتا ہوں۔ آگے خدا کا بندہ اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ایک چیز ہمارے اندر بس گئی ہے، اس کو نکالنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ ارادہ کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پھر وہ نہیں گھبراتے اگر اپنا آپ خدا کے ہاتھوں میں دے دیں۔ اور شاگرد بھی ڈر گئے کہ طوفان آ گیا، ڈوبنے لگے ہیں، اور یسوع مسیح کو اٹھائیں۔ انہوں نے کہا اتنے کام اعتقاد ہو بھائی، ایمان رکھو، دعا کرو میں اور آپ ایسے نہ ہوں۔ کم اعتقادی کے سبب سے میں اور آپ بک بھی جاتے ہیں۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھنا ہے نیکی طاقتور ہے یا بدی طاقتور ہے۔ میرے ذہن میں، میری سوچ میں، میرے ارد گرد دو چیزیں ہیں، جو طاقتور ہوگی وہ اپنی طرف کھینچ لے گی مجھے۔ اور آج کی دنیا میں گناہ طاقتور ہے، جس پہ میں نے اور آپ نے غالب آنا ہے، جس طرح یسوع مسیح گناہ پر غالب آیا۔ کیونکہ باطنی انسانیت کی ریت سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ عقل ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ شعور ہے، شعور استعمال نہیں کرتے، شعور کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ اس حوالے میں اپنے آپ کے لیے سخت لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہائے، کہتے ہیں نا میں اور آپ ہائے، درد ہو رہی ہوتی ہے پھر ہائے کرتے ہیں، کانٹا چبھ جائے پھر ہائے کرتے ہیں، زخم آ جائے، سر میں درد ہو پھر لمبی ہائے ہم کرتے ہیں۔ کئی بغیر درد کے بھی ہائے کر لیتے ہیں۔ گھروں میں ایسے لوگ ہیں، وہ فریبی لوگ ہیں۔ وہ آدمی کئی دفعہ باہر سے آتا ہوتا ہے نا، تو وہ سارا دن ٹھیک، لیکن آتے ہی ہائے۔ کیا ہے وہ؟ فریب۔ اور یہاں پہ خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی۔ پولس رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، چیزیں ہمارے اندر تو مغروری بڑی ہے، صحیح طرح سے دعا کرنی آ جائے اونچی بات میں تو ہم کہتے ہیں میرے اندر روحانی مغروری ہے۔ 4 جماعتیں پڑھ دیتا ہوں، ہمارے اندر بڑی مغروری ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، دوسرا ایسے ہی ہے۔ خوبصورتی میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ کس چیز کی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اور آپ کے اندر یہ ساری مغروری، سارا فخر کیا ہے؟ اس کے باوجود خدا کا بندہ کہتا ہے ہائے میں کیسا کم بخت ہوں۔ اس کا دوسرا لفظ پتہ کیا ہے؟ بدبخت ہوں۔ بدبخت ہوں، بدی میرے اندر ہے،
گناہ میرے اندر ہے جو مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور ٹینشن کو بھی نہ حاوی ہونے دیا کریں. ایک جوان، غور سے سنیں کیونکہ یہ حوالہ پیدائش کی کتاب میں شادی کے لیے ہے، ربکا کے ساتھ. وہ کیسا اچھا طریقہ ہے رشتہ لینے کا. غور سے سنیں. ابراہیم اس کا بیٹا اسحاق دعاؤں کے ذریعے لیا، جوان ہوا، اپنے نوکر کو کہا بھائی میں نے اس کی شادی ایرا گیرا لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی، غیر ایمانداروں کے ساتھ نہیں کرنی، دوسرے خاندان میں نہیں کرنی، نہ ہموار جوئے میں نہیں جوتنا، اور میرے بیٹے کے لیے جو رشتہ ہو، جس کی بیوی ہو، وہ میرے گھرانے کے لوگوں سے ہو، اچھے لوگوں سے ہو، خدا پر ایمان رکھنے والے لوگوں سے ہو، بے دین نہ ہو. آج کی دنیا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اٹریکشن ہے اتنی پیسے میں. اور ربکا وہ کنویں پہ تھی اور خدا کا بندہ گیا اور ابراہیم نے اس سے کہا کہ تو جا، خدا کا فرشتہ تیری مدد کرے گا. اس نے کہا میں جاؤں. چلتا گیا، خدا اس کو لے گیا. میں آپ سب کو تسلی دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیں لڑکے لڑکیاں سب، آپ سب کے لیے خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اس نے آپ کو بتانا ہوتا ہے. اور اس نے کہا جا، تیرا جو سفر ہے، اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے خدا کا بندہ ابراہیم تیرا سفر کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا. اور کئی دفعہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں یہاں گنگا الٹی بہتی ہے نا، غلط کام کرنے کے لیے بجاتے کہتے ہیں جا بھائی تیرا سفر کو، غلط کام کے لیے جا رہے ہیں، دعا بھی کرتا ہے اس کا سفر کیا ہو؟ مبارک سفر. وہ گیا، مبارک سفر ہوا، ایسی ہی جگہ پہ گیا، ایسی ہی نوجوان لڑکی ملی، اس نے دیکھ لیا، خدا کے پاک روح نے، فرشتے نے سے کہا یہی وہ لڑکی ہے. اس نے وہ گفٹ دے دیے جو خواتین پہنتی ہیں، ہاتھ میں کانٹے، ہاتھوں میں کڑے اور یہ ساری چیزیں جو پہنتی ہیں وہ ساتھ ہی لے کے گیا تھا. اور اس نے اس لڑکی کو کہا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے ایسا کرنا، تو کون ہے بھائی؟ اسی طرح ایک لڑکی جوان کو کہتے کہ بھائی میں اب ان دنوں شادی کے لیے تیار ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتے ٹھیک ہے. کہندی کہاں رہتا ہے؟ کہنا ٹینشن میں رہتا ہوں. کہاں رہتا ہے؟ کہنا ٹینشن میں رہتا ہوں. کہندی پھر چھٹی کر بھائی جا. آج کی دنیا ٹینشن کی دنیا ہے، پریشان دنیا ہے، خوف زدہ دنیا ہے، پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ربکا پریشان نہیں ہوئی، وہ ٹینشن میں نہیں تھی، ریلیکس تھی. اور اس کے بھائی نے بھی اس کو دیکھ لیا. اور بھائی نے کہا یہ کڑے کہاں سے لیے ہیں، یہ بندے کہاں سے لیے ہیں، انگوٹھی کہاں سے لے لیا، کس نے دیا؟ اس نے کہا وہ خدا کا بندہ. اور خدا نے اس کے ویژن کو بدلا اور انہوں نے کہا یہ ربیکا جس کا نام لوگ ہم رکھ ربکا ہے، اور خدا نے اسی کے ساتھ اس کی شادی کی. خدا نے اسے برکتیں بھی دی. اگر والدین دعا گو ہیں، اگر والدین دعا گو ہیں، پیچھے دعا کی طاقت ہے، اور بچے خدا کے خوف میں رہتے ہیں تو ان کے خاندان اچھی جگہ پہ بنے گے. اگر وہ خدا کو چھوڑ رہے ہیں، اگر ان کا ایمان کمزور ہے، اگر آپ کی دعاؤں کے پیچھے طاقت نہیں ہے، پھر وہ ادھر ادھر جائیں گے. میں آج آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں ان باتوں کو غور سے سن لیں. ہائے میں کیسا کم بخت ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے خدا کا بندہ. اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میں خدا کا شکر کرتا ہوں ایسی حالت میں بھی کہ کیونکہ وہ میری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور میں ان چیزوں کی طرف نہیں بھاگ کے جا رہا جن میں زیادہ کشش ہے. میں نہیں جا رہا. ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، جس کام کا ارادہ نہیں کرتا وہ بھی مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو خدا ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا ان کے ہاتھ میں دیں، پھر آپ اس کا شکر ادا کریں گے، جانے دے گا. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم کے گناہ کی شریعت سے محکوم ہوں. کیا مطلب محکوم کا؟
ایک میرے اوپر کیا ہے؟ حاکم ہے. میں اور آپ گناہ کے محکوم نہ بنیں، گناہ کے اندر نہ رہیں، ہم گناہ پر غالب آئیں. پھر دیکھیں کہ خاندانی حالات، ازدواجی حالات، کلیسیائی حالات، قومی حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. خدا پھر آپ کی مدد کرتا ہے. اور یہی باتیں متی رسول اپنے بیان میں آج کے حوالے کے مطابق اس 16ویں آیت 11واں باب، بڑی عام سی باتیں ہیں جو پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. 11واں باب نکالیں تسلی سے، 16ویں آیت دیکھیں. خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے لکھا ہے، پس اس زمانہ کے لوگوں میں، اور جس زمانے سے آپ اب گزر رہے ہیں یہ تو پہلے لکھا جا چکا، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے. آج کی دنیا جس سٹائل کی، جس انداز کی بانسری بجتا ہے اسی طرح ناچتے ہیں. پیسہ جس طرح مجھے آپ کو لے کے چلا جاتا ہے ہم ناچتے ہیں. شیطانی کنونشن میں یہی کچھ ہوا ہے. آپ کو بچانا چاہتا ہوں، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. کیونکہ یوحنا نہ تو کھاتا آیا نہ پیتا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بد روح ہے. خدا کا بڑا خادم یسوع مسیح کو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بالز بولز کی مدد سے یہ بد روحوں کو نکالتا ہے. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. خدا کے کلام کی طرف دھیان دیتے ہوئے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابن آدم بھی یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ کھاتا پیتا آیا. اور وہ کہتے ہیں، لوگ غور سے سنیں یسوع کو کیا کہتے ہیں، دیکھو کھاؤ اور شرابی. کیوں ایسا کہا؟ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، وہ لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا تھا، جو گنہگار تھے، جو نشئی تھے، جو بدکار تھے، جنہیں ضرورت تھی نجات کی، رہائی کی، چھٹکارے کی، ابدی زندگی کی. وہ یسوع سے ان کے پاس گیا. اس سے لوگوں نے کہا یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. دی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں آپ جائیں گے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، لوگ یہی کہیں گے. سخت بات ہے لیکن سن لینا. اب اس دنیا میں میں اور یہ لوگ، آپ لوگ، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر میں 6 لوگوں میں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں، تو اگر وہ کرپٹ ہے نا، پھر میں بھی کرپٹ ہی ہوں. اگر وہ دیندار ہیں، دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، تو میں بھی ویسے ہی ہوں. لوگوں نے مجھے ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. کھاؤ ہے، شرابی ہے، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار ہے، دوست ہے. مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی. حکمت، میں نے اپنے حکمت سے جانا ہے، کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایسی صحبت سے بچیں، ایسی سوسائٹی سے بچیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوتی ہے، میرے اور آپ کے کاموں سے. اب آپ مینگو کے درخت کو آپ مالٹے کا تو نہیں نہ کہہ سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ مینگو لگے ہیں. مالٹے کے درخت کے ساتھ مالٹے لگتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور جامن نہیں لگتے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. میں اور آپ اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنی خوش دلی سے پہچانے جاتے ہیں. آئیں آج کے دن جو قبولیت کا دن ہے، نجات کا دن ہے،
अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। क्योंकि उसने कहा मैं तो आई उनके लिए, मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरी ये दुआ है कि मैं और आप इस दौर में, इस ज़माना में रहते हुए अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से दूसरों को मुतासर कर सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दें। हम खुदावंद की हम दो तारीफ़ करें। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी।
یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بیرون ملک جتنے لوگ ہیں سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کے کام کاج کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ڈائسس آف رائیونڈ کے لیے، بشپ آف رائیونڈ کے لیے، تمام خادموں کے لیے، تمام اداروں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس، سب مل کر کہیں۔ آسمان اور زمین کے جلال کا مقصود ہے، اے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو، اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل کافی قربانی نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، جذباتی لوگوں پر رحم کر، اس ملک کے رہنماؤں پر رحم کر، اولاد کے خواہش مند لوگوں پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، بے روزگاروں پر رحم کر، سیلاب زدگان پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اس دنیا پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے اپنے ہاتھ میں پیالہ بھی لیا اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، تم اس میں سے پیو کیونکہ نیت کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جیتنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں، اے مسیح تیرا ہی جلال ہے۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کو حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کٹیا آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خدا ان کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خدا، ہم اپنی راستہ بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے اے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ لدہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خداوند سے اطمینان مانگے کہیں، خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اور اونچی بہت اور شکر اور عزت اور قدرت
आमीन। कलमात बरकत के लिए सब लोग खड़े होंगे। आसमानी बाप, बहर जबाई यकूब दास के ख़ानदान की तरफ से शुक्रगुजारी आई है। अपना हाथ बढ़ा, सारी खुराक की तकदीस कर, जो लोग उसमें शामिल हों ख़ानदान के लिए दुआ करें ताकि खुदा घराने को रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल करे और अनीक पर खुदा रहम करके उसे मुकम्मल सेहतयाबी दे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप ही तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदावंद यीशु मसीह में महफूज रखें। और खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, सलाब ज़दगान के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से। जमायत बैठ जाए। कोई गीत गाएगी और हम तसल्ली से खुदा उनके घर से सलामती के साथ रुखसत होंगे।